حضرت لال شہباز قلندر آپ جب بھی خطاب کرتے، لوگوں کو واعظ و نصیحت فرماتے تو ایک جملہ ضرور بولتے تھے۔ آپ کا معمول تھا، آپ جہاں کہیں خطاب کرتے ایک بات ضرور کہتے تھے کہ یہ دنیا کھیل تماشے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ دنیا کھیل ہے، یہ تماشا ہے، یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے۔ اس دور کے ایک شخص کو پاگل کتے نے کاٹ لیا۔ وہ شخص حضرت لال شہباز قلندر کی محفل میں آیا، مجلس میں آیا تو حضرت لال شہباز قلندر نے معمول کے مطابق فرمایا یہ دنیا کھیل تماشے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس شخص نے کہا حضرت میں اس بات کو نہیں مانتا، میں بالکل بھی آپ کی اس بات کی تائید نہیں کرتا کہ یہ دنیا کھیل تماشا ہے۔ دنیا میں آ کر ہی انسان نماز پڑھتا ہے، اللہ اللہ کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے۔ دنیا میں آ کر ہی انسان کو تہجد کے سجدوں کی لذت نصیب ہوتی ہے۔ میں ہرگز نہیں مانتا کہ دنیا کھیل تماشے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت آپ مجھے دکھائیں، مجھے میری آنکھوں سے دکھائیں، واقعی یہ دنیا کھیل تماشے کے سوا کچھ نہیں۔ باقی آپ کی باتیں مجھے یقین نہیں دلا رہی کہ یہ دنیا کھیل تماشے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ یہ سن کر حضرت لال شہباز قلندر نے فرمایا پھر جاؤ، رات کو اپنی ان آنکھوں سے ہی دیکھ لینا جو میں بیان کر رہا ہوں کہ یہ دنیا کھیل تماشے کے سوا کچھ نہیں۔ رات کو اپنی آنکھوں سے ہی دیکھ لینا، صبح آ کر مجھے بتانا کہ تو نے کیا دیکھا ہے کیا نہیں دیکھا۔ یہ شخص اپنے گھر کو چلا گیا۔ شام ہوئی، رات کا اندھیرا چھایا۔ یہ شخص چار پائی کے اوپر لیٹا، سر رکھا، آنکھ لگی، نیند آ گئی۔ نیند آ گئی۔ خواب کی دنیا میں یہ کیا دیکھ رہا ہے کہ حضرت لال شہباز قلندر کہیں جا رہے ہیں۔ جاتے جاتے آپ نے ایک ریچھ نچانے والے کو دیکھا۔ اب یہ ریچھ نچانے والا کون تھا؟ یہ ڈولکی بجانے والا کون تھا؟ یہ وہی شخص تھا جو خواب دیکھ رہا تھا۔ یہ وہی شخص تھا جو حضرت لال شہباز قلندر کی اس بات پر تائید نہیں کر رہا تھا، یہ بات ماننے کو بالکل بھی تیار نہیں تھا کہ یہ دنیا کھیل تماشے کے سوا کچھ بھی نہیں۔ حالانکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ دنیا کھیل تماشے کے سوا کچھ نہیں ہے، لیکن اس شخص کو پاگل کتے نے کاٹ لیا تھا۔ یہ ریچھ نچانے والا شخص وہی تھا جو خواب دیکھ رہا تھا۔ اب خواب کی دنیا میں یہ ریچھ نچا رہا ہے تو قریب سے حضرت لال شہباز قلندر گزرے۔ حضرت لال شہباز قلندر کو خواب کی دنیا میں یہ نہ جانتا تھا اور نہ ہی پہچانتا تھا۔ جوانوں یہ واقعہ دل کے کانوں سے سنیے گا۔ اس واقعے نے بھی لاکھوں کروڑوں بھٹکے ہوئے نوجوانوں کو راہ راست پر لگا دیا۔ یہ حضرت لال شہباز قلندر کی زندگی کی بہت بڑی کرامت ہے۔ حضرت لال شہباز قلندر قریب سے گزرے تو حضرت نے پوچھا بھائی تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام قلندر ہے، لوگ مجھے قلندر کہتے ہیں۔ تجھے پتہ نہیں ہے ریچھ نچانے والے بھی خود کو قلندر کہلاتے ہیں۔ ریچھ نچانے والے بھی خود کو قلندر کہلاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ سن کر حضرت لال شہباز قلندر بے ساختہ مسکرا پڑے۔ اس ریچھ نچانے والے نے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ کہا مجھے بھی لوگ قلندر کہتے ہیں۔ اچھا تجھے بھی قلندر کہتے ہیں؟ تو کہاں سے قلندر بن گیا؟ نہ تو تیرے ہاتھ میں ریچھ کی ڈور ہے، نہ تو تیرے پاس ریچھ ہے، نہ تو ڈھولکی ہے، تو پھر تو تماشا کس طرح دکھائے گا؟ جب تماشا نہیں دکھائے گا تو پھر قلندر کس طرح کا بن گیا؟ حضرت لال شہباز قلندر نے کہا پہلے تو تماشا دکھا پھر میں تماشا دکھاؤں گا۔ اس نے کیا کیا؟ ڈھولکی بجائی، ریچھ ناچنے لگ گیا۔ ریچھ کو نچانے کے بعد کہا میرا تماشا ہو گیا، اب تو تماشا دکھا، تو اپنا تماشا دکھا، اپنا کرتب دکھا۔ اللہ اکبر۔ اب حضرت لال شہباز قلندر نے اپنا تماشا دکھایا، جس تماشے کو دیکھ کر دنیا حیران رہ گئی، دنیا دنگ رہ گئی۔ سائیں لال شہباز قلندر نے درخت کی ایک ٹہنی پکڑی، ٹہنی کو دونوں ہاتھوں سے پکڑا۔ اس ریچھ نچانے والے جس کو پاگل کتے نے کاٹ لیا تھا، ریچھ نچانے والے کو کہا کہ تو اسی دروازے کے اندر سے گزر جا۔ آپ نے ایک ٹہنی پکڑی، دروازے کی شکل بنائی تو ریچھ نچانے والے کو فرمایا کہ تو اسی دروازے سے نکل جا، آگے کو ہی سفر کرنا، پیچھے مت آنا، پیچھے نہیں آنا، آگے کو ہی سفر کرنا ہے۔ لال شہباز قلندر نے دونوں ہاتھوں سے ٹہنی پکڑی ہوئی ہے اور یہ ریچھ نچانے والا اسی دروازے سے گزر رہا ہے۔
جیسے ہی یہ دروازے کے اندر سے گزرا، ٹہنی کے دروازے کے اندر سے گزرا، تو ایک دم ماحول ہی بدل گیا۔ نہ وہ گرمی، نہ سردی، نہ ٹھنڈک، نہ آب و ہوا، نہ وہ زمین، نہ دھرتی، ایک دم ہی کائنات بدل گئی ہے۔ پلک کے جھپکتے ہی کائنات بدل گئی ہے، جہان بدل گیا ہے۔ آگے کو سفر کرتا چلا جا رہا ہے۔ یہاں کوئی میدان نہیں ہے، بلکہ دور دور تک پہاڑ ہی پہاڑ نظر آتے ہیں، سبزہ ہی سبزہ نظر آتا ہے۔ اوپر آسمان ہے، نیچے زمین ہے، زمین کے اوپر پہاڑ ہیں، اور کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ سوچنے لگا کہ میں کہاں پر آ گیا ہوں۔ ایک دم واپس جانے کو اس کی عقل بھی جواب دے گی۔ عقل نے بھی نہیں کہا کہ واپس چلا جا، آگے کو ہی سفر کرتا چلا جا رہا ہے، سفر کرتا چلا جا رہا ہے، سوچتا چلا جا رہا ہے کہ ایک دم کائنات کیسے بدل گئی، ایک دم جہان کیسے بدل گیا، یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا، میں کس مصیبت میں ڈالا گیا، میں کس آزمائش میں مبتلا ہو گیا۔ اب اس خوف میں تھا، اس پریشانی میں تھا کہ دور سے کسی لشکر کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا۔ گھوڑوں کے اوپر سوار ایک لشکر تیزی سے بڑھتا ہوا، تیزی سے دوڑتا ہوا اس شخص کی طرف بڑھ رہا ہے۔ جیسے ہی لشکر قریب آیا تو رک گیا۔ لشکر میں سے ایک سپاہ سالار گھوڑے سے نیچے اترا، دوڑتا ہوا اس شخص کے قریب آیا۔ قبل اس کے کہ یہ کچھ بولتا کہ سپاہ سالار نے کہا، بادشاہ سلامت، آپ کہاں غائب ہو گئے تھے، آپ کہاں گم ہو گئے تھے، رو رو کر سلطنت کا برا حال ہے، آپ کے چلے جانے کے بعد ملک تباہی کی طرف بڑھ رہا ہے، جلدی کریے، آپ ہمارے ساتھ آئیں۔ اس کی پریشانی اور زیادہ بڑھ گئی۔ بادشاہ سلامت، آپ کہاں غائب ہو گئے تھے، سلطنت آپ کا شدت سے انتظار کر رہی ہے، اور ملکہ کا تو رو رو کے برا حال ہو گیا، ملکہ تو پاگل ہو گئی ہے، آپ کی جدائی برداشت نہ کر سکی، آپ کہاں گم ہو گئے تھے۔ سپاہ سالار کی یہ باتیں سنتے ہی اس کی پریشانی اور زیادہ بڑھ گئی۔ اب یہ اور زیادہ پریشان ہو کر، حیرانی کی دلدل میں پھنس کر، سپاہ سالار کے ساتھ گھوڑے میں بیٹھ کر لشکر کے ساتھ چل پڑا۔ جب شاہی محل کے قریب پہنچا تو خوبصورت عالی شان بنگلہ دیکھ کر، عالی شان محل دیکھ کر یہ اور زیادہ حیران و پریشان ہو گیا۔ اللہ، میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ جب شاہی محل کے اندر گیا تو ایک خوبصورت ملکہ دوڑتی ہوئی، گلے شکوے کرتی ہوئی اس کے گلے آ لگی کہ آپ کہاں چلے گئے تھے، مجھے تنہا اکیلا چھوڑ کے کہاں چلے گئے تھے۔ بھلا کوئی اپنی ملکہ کو بھی اکیلے چھوڑتا ہے، بھلا کوئی اپنی بیوی کو بھی تنہا اکیلے چھوڑ کے غائب ہوتا ہے، آپ کہاں چلے گئے تھے۔ ہائے، شاہی پوشاک پہنا کر اسے شاہی کرسی پر بٹھا دیا، شاہی پوشاک پہنا کر اسے تخت پر بٹھا دیا گیا۔ وقت گزرتا گیا، اس کی اولاد ہوئی، اولاد آج چھوٹی کل بڑی، اولاد جوان ہو گئی، اولاد کی شادی ہوگی، اولاد کی بھی اولاد ہو گئی، بچوں کے بچے ہو گئے۔ وقت گزرتا گیا، یہ بادشاہ بوڑھا ہو گیا، بادشاہ کی جوانی ڈھل گئی، بڑھاپا آ گیا، بادشاہ کے ہاتھ کانپنے لگے، جسم میں وہ طاقت نہ رہی، زبان میں وہ ذائقہ نہ رہا، بادشاہ اچھی طرح سے بوڑھا ہو چکا تھا۔ ایک دن بادشاہ سیر و تفریح کے لیے گھر سے باہر نکلا، پہاڑوں کی آب و ہوا لگوانے کے لیے پہاڑوں کی طرف اس نے رخ کیا۔ ایک جگہ پر ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، جا کر بیٹھا تو سوچنے لگا کہ آخر میرے ساتھ کیا ہو گیا تھا، آخر کیا ہو گیا تھا، کس طرح کا معجزہ دیکھنے کو ملا کہ ایک پل میں کائنات بدلتی نظر آئی، ایک پل میں جہان بدلتا نظر آیا، ایک پل میں آب و ہوا، سورج کی تپش، سورج کی روشنی بدلتی نظر آئی۔ یا اللہ، کیا ہو گیا تھا؟ اسی سوچ و بچار میں ہی تھا کہ اچانک اس کی نظر اسی دروازے پر پڑی جس دروازے سے یہ گزرا تھا اور کائنات بدلتی نظر آئی تھی۔ اسی دروازے پر اس کی نظر پڑی تو ایک دم یہ اٹھا، اسی دروازے کی طرف بڑھا، غور سے دیکھا، دروازہ تو وہی ہے، ٹہنی تو وہی ہے جس سے میں داخل ہوا تھا، اور جہان کو بدلتا ہوا دیکھا۔ اب اس بوڑھے بادشاہ نے کیا کیا؟ اسی دروازے سے یہ باہر نکلا، یہ سوچتے ہوئے کہ اسی دروازے کے اندر سے داخل ہوا تھا، جہان بدل گیا تھا، کائنات بدلتی ہوئی نظر آئی تھی، اسی دروازے سے باہر نکل کر دیکھتا ہوں۔ اب جیسے ہی اس نے باہر کی طرف قدم رکھا، ایک دم ماحول بدل گیا، ایک دم پھر سے دنیا بدل گئی۔ وہی پھٹے پرانے کپڑے، سامنے ریچھ کھڑا ہے، نیچے ڈھولکی پڑی ہے، ایک طرف دیکھا تو لال شہباز قلندر دونوں ہاتھوں سے ٹہنی پکڑ رکھی ہے،
لال شہباز قلندر نے دونوں ہاتھوں سے ٹہنی پکڑی ہوئی ہے، ریچھ کو، ڈھولکی کو، پھٹے پرانے کپڑوں کو۔ لال شہباز قلندر کو دیکھ کر کہتا ہے ہائے میرے ساتھ کیا ہو گیا، میری سلطنت کہاں گئی، میری بادشاہی کہاں گئی، میری ملکہ کہاں گئی، میری بیوی، میرے بچے کہاں چلے گئے؟ حضرت لال شہباز قلندر نے فرمایا بکواس بند کر، تجھے پتہ نہیں ہے میں نے کہا تھا دنیا کھیل تماشے کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اور نادان، یہ جو تو دیکھ رہا تھا یہ تو تماشا تھا، یہ جو تو دیکھ رہا تھا یہ تو کھیل تھا، اسی کو کہتے ہیں دنیا، اسی کے لیے میں کہتا ہوں دنیا کھیل تماشے کے سوا کچھ نہیں ہے، یہ دنیا فانی ہے۔ پھٹے پرانے کپڑے لے کر جس طرح تو اندر داخل ہوا اسی طرح ہی باہر آیا، کچھ بھی ہاتھ ساتھ لے کر نہیں آیا۔ ایک دم خواب دیکھنے والے کی آنکھ کھلی تو جوتا پہنے بغیر اس نے لال شہباز قلندر کی طرف دوڑ لگا دی، قدموں پہ گرا، چوم کر کہنے لگا حضرت آپ سچ فرماتے ہیں، مجھے معاف کر دینا، مجھے پاگل کتے نے کاٹ لیا تھا اور میں آپ کی بات پر یقین نہ کر سکا، واقعی دنیا کھیل تماشے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ لال شہباز قلندر اتنی بڑی شخصیت، اللہ تعالیٰ کے نزدیک اتنے بڑے مقام و مرتبے کی مالک، بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے آج اس شخصیت کے دروازے کے سامنے دھمال ہو رہے ہیں۔ آج لال شہباز قلندر کے مزار کے سامنے رقص کیا جا رہا ہے، ناچا جا رہا ہے، دھمال ڈال رہے ہیں، دھمال ڈالتے ڈالتے بے ہوش ہو جاتے ہیں، بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں اندر والا کتا تو ہوش میں، اندر والا نفس تو ہوش میں، اوے جس کو بے ہوش کرنا تھا وہ ہوش میں اور تو بے ہوش ہو گیا ہے، اس کا مطلب تو ڈرامے گیریاں کر رہا ہے۔ کل تک لال شہباز قلندر کے دربار کے سامنے نشئی دھمال ڈالتے رہے، نشئی ناچتے رہے، آج اسلام کی مقدس شہزادیاں بھی ناچ رہی ہیں۔ میں کہتا ہوں اے اسلام کی مقدس شہزادی، کیا تیرے باپ نے تجھے ناچنے کے لیے پالا تھا؟ کیا تیری ماں نے تجھے غیر محرم مردوں کے سامنے بال کھول کر گھنگرو باندھ کر رقص کرنے کے لیے پیدا کیا تھا؟ ہاتھ جوڑ کے عرضی کر رہا ہوں حضرات، ایک اعلان سنیے توجہ کے ساتھ، جو ملا، جو پیر اسلام کی مقدس شہزادی کو کسی بھی مزار کے سامنے رقص کرنے کا درس دیتا ہے، کہتا ہے ایسا کرنے سے تمہاری ہر ایک حاجت پوری ہو جائے گی، تمہاری ہر ایک دعا قبول ہوگی، ہر ایک مسئلہ حل ہو جائے گا، اس پیر کا، اس پیڑ کا، اس ملا کا اسلام کے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں ہے جو اسلام کی مقدس شہزادیوں کو مزارات کے سامنے ناچنے کا درس دیتا ہے، رقص کرنے کا درس دیتا ہے۔ ہم کون ہیں، کیا ہیں، باخدا یاد نہیں ہے، ہم کون ہیں، کیا ہیں، باخدا یاد نہیں، اپنے اسلاف کی کوئی بھی ادا یاد نہیں، ہیں یاد تو کافر کے ترانے بس، ہے نہیں یاد تو مسجد کی صدا یاد نہیں، بنت حوا کو نچاتے ہیں سرے محفل ہم، کتنے سنگ دل ہیں کہ رسم حیا یاد نہیں۔ آج ہماری ضلالت کا سبب یہی ہے شاید کہ سب کچھ تو یاد ہے مگر خوف خدا یاد نہیں، سب کچھ یاد ہے مگر خوف خدا یاد نہیں۔ جوانوں، چاندی کے چھلے یا سونے کی انگوٹھی پہننے سے بندہ مومن نہیں ہو جاتا، زلفوں کو سجانے سے، داڑھی کو تیل لگانے سے بندہ مومن نہیں ہو جاتا، یہ تو فقط مومن کی نشانیاں ہیں۔ داڑھی رکھنا میرے سونے نبی کی سنت بھی ہے اور مومن کی نشانی بھی ہے، داڑھی کو تیل لگانا، خوشبو لگانا، داڑھی کو چہرے پر سجانا یہ مومن کی نشانی ہے، زلفوں کو تیل لگانا یہ مومن کی نشانی ہے، خوبصورت سفید لباس پہننا یہ مومن کی نشانی ہے، خوشبو لگانا یہ مومن کی نشانی ہے، صاف ستھرا رہنا یہ مومن کی نشانی ہے، حق سچ بولنا یہ مومن کی نشانی ہے، اچھا اخلاق، اچھا کردار یہ مومن کی نشانی ہے، آنکھوں میں حیا کا ہونا یہ مومن کی نشانی ہے، ہر وقت ضمیر اور غیرت کا زندہ رہنا یہ مومن کی نشانیاں ہیں۔ اگر یہ سب مومن کی نشانیاں ہیں تو پھر مومن کون ہے؟ اگر یہ سب ہیں بھی مومن کی نشانیاں تو پھر مجھے بتاؤ مومن کون ہے؟ میں آپ کو مومن کہہ سکتا ہوں، آپ مجھے مومن کہہ سکتے ہیں، مگر سنو اللہ رب العزت کی قسم، اصلی مومن تو وہ ہے جسے میرے محمد کا رب کہے کہ تو مومن ہے، اصلی مومن وہ ہے جسے میرے محمد کا رب کہے کہ تو مومن ہے، جسے میرے محمد کا رب کہے فاذکرونی